السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نوری سفلی عملیات پر۔ ایک بار پھر حاضر ہے آپ حضرات کی خدمت میں۔ آج جو عمل آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ سورہ جن کی 1 یا 1.5 آیت کا عمل ہے۔ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، حاضرات کا یہ عمل ہے۔ اس عمل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی پرہیز نہیں ہے اور چلے کا بھی کوئی ایسا خاص عمل دخل نہیں ہے، بالکل پرامن عمل ہے اور بے ضرر عمل ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس حاضرات کے اندر جو ہے جواب آپ کو کسی بھی سوال کا اگر لینا ہو تو جو بھی مسئلہ ہو اس کو آپ ایک کاغذ پر لکھ دیں اور اس کو سرہانے اپنے تکیے کے نیچے رکھیں رات کو، اور صبح کو جب وہ پرچہ اٹھائیں گے تو آپ کے سوال کا جواب اس پر لکھا ہوا ملے گا۔ بس آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایسا عمل ہے، اس کی سب سے بڑی خاص بات یہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا ڈر خوف کچھ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پرہیز وغیرہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مکمل تفصیل جاننے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے جو لال کلر کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے سبسکرائب کا، تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کے قریب میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آپ تھوڑا سا ٹچ کریں گے تو اس پر پھر آپشن آئے گا آل کا، اس کو سلیکٹ کر لیجئے۔ تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ ہم جب بھی اگلی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا نوٹیفیکیشن آ جایا کرے گا اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو اب دوستو، میں آپ کو عمل کی طرف لے چلتا ہوں کہ یہ عمل کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے اور کتنا یہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عمل کی عظیمت رکھ دیتا ہوں، سنا دیتا ہوں آپ کو، جو عظیمت آپ نے دوران عمل پڑھنی ہے۔ تو عظیمت ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ احضروا یا خدام هذه السورة بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ عظیمت ہے، 1.5 آیت ہے اور تھوڑی سی جو ہے عظیمت علیحدہ سے ہے، اس میں قسم ہے، اس کے سورہ جن کے خادمین کے لیے حکم ہے۔ تو یہ عظیمت ہے۔ عظیمت کو میں ایک بار اور آپ کو پڑھ دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به احضروا یا خدام هذه السورة بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عظیمت ہے۔ تو یہ عمل ایک جلالی عمل ہے۔ عمل دوستو جلالی ہے لیکن بے ضرر ہے، پرامن بھی ہے اور بے ضرر بھی ہے اور جلالی عمل ہے۔ جلالی عمل پاور میں بہت تیز ہوا کرتا ہے۔ آپ حضرات کو یا تو پتہ ہے، اگر نہیں پتہ تو آپ کی جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں کہ جلالی عمل بہت ہی پاورفل اور طاقتور ہوتا ہے، تیر بہدف ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ جلالی عمل ہے، اس عمل کے اندر کوئی خاص پرہیز نہیں ہے، صرف آپ نے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ کوئی بھی دن چلے کے اندر آپ نے ناغہ نہیں کرنا ہے، لگاتار آپ نے چلہ کرنا ہے، اور جہاں ناغہ کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ صرف طہارت اور پاکیزگی کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ جمالی عمل ہے، تھوڑا سا لمبا ہے لیکن پرامن ہے، بے ضرر ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ چاند رات کو آپ اس عمل کو شروع کریں گے اور وقت ایک ہوگا، جگہ ایک ہوگی، اور جس جگہ آپ عمل کریں گے وہ جگہ بالکل صاف ستھری ہو اور وہاں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اور اسی جگہ کوئی دوسرا آ بھی نہ سکے،
ایسی جگہ آپ نے منتخب کرنی ہے، اور دوران عمل آپ نے احرامی لباس پہننا ہے۔ جو احرام میں جو 2 لباس ہوتے ہیں وہ لباس آپ نے دوران عمل جسم پر پہننا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دوران عمل ایک چھری یا چاقو، کھلا ہوا چاقو اگر ہے تو اس کو کھول کر رکھنا ہے، اور اگر چھری ہے تو اس کو نیام سے نکال کر سامنے رکھنا ہے۔ یہ چھری بھی لے سکتے ہیں جو عام ہم سبزی کاٹنے کے لیے، پھل فروٹ کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ بھی لے سکتے ہیں۔ تو کھلا ہوا ہونا چاہیے، اس کو آپ نے مصلی پر رکھ دینا ہے جہاں پر آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ نے چادر باندھی ہوئی ہے، احرامی جو چادر ہوتی ہے وہ چادر ہی ہوتی ہے، اس چادر پہ آپ بہترین کر کے، زیادہ کر کے عطر لگانا ہے، اچھی خوشبو کا عطر لگانا ہے، اور بہتر کر کے عطر لگانا ہے، خوشبو بھی اچھی ہونی چاہیے۔ اس طرح سے آپ نے عطر لگانا ہے کہ جہاں آپ عمل کریں گے وہ کمرہ اسی عطر کی وجہ سے معطر ہو جائے اور پورے کمرے میں خوشبو پھیل جائے۔ اور اگر خوشبودار آپ پھول بھی اگر آپ نے پاس رکھنا چاہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، نور علی نور ہوگا۔ جیسے گلاب کے پھول رکھ لیے، یا چمیلی کا پھول رکھ لیا، یا رات کی رانی کا پھول رکھ لیا، اس طریقے کے جو پھول ہوتے ہیں جن کی خوشبو اچھی ہوتی ہے تو یہ اور نور علی نور ہوگا۔ اور پھر آپ نے قبلے کی جانب منہ کرنا ہے، جب عمل کریں گے تو قبلہ رخ آپ نے بیٹھنا ہے، اور 405 مرتبہ آپ نے اسی عزیمت کو پڑھنا ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے شروع میں سورہ جن کی۔ 405 مرتبہ آپ نے یہ عزیمت پڑھنی ہے، اس بات کا آپ صحیح کر کے ذہن نشی کر لیں۔ اور آپ نے عمل کو اسی طریقے سے مسلسل 20 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 405 کی تعداد میں روزانہ آپ نے 20 دن پڑھنا ہے۔ جب 20 دن آپ کے مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے 1 دن کا اس میں ناغہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 20 دن مکمل ہو گئے تو اگلا دن آپ ناغہ کریں، پھر اس سے اگلے دن سے آپ پھر اسی عمل کو شروع کر دیں، کیونکہ پرہیز وغیرہ تو ہے نہیں، تو آپ نے صرف پڑھائی کرنی ہے۔ تو 20 دن کے بعد 1 دن کا آپ نے ناغہ کرنا ہے، پھر آپ نے 20 دن تک لگاتار شروع کرنا ہے۔ جب 20 دن دوسرے والے بھی مکمل ہو جائے، یعنی مکمل 40 دن ہو جائے، تو یہاں بھی آپ نے پھر 1 دن چھوڑنا ہے، ناغہ کرنا ہے۔ اب آپ جب تیسرے 20ویں میں داخل ہوں گے، یعنی تیسرے 20 دن لگاتار پڑھنا شروع کریں گے، تو اس سے پہلے آپ نے اپنا جو بھی مسئلہ حل کرنا ہو یا جس کے بارے میں جانکاری مکمل حاصل کرنی ہو، اس کو اپنے ایک پرچے پہ لکھے سفید کاغذ پر، اور اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اور رکھنے کے بعد اپنا عمل شروع کریں تیسرے 20 میں، اور یعنی تیسری مرتبہ جب 20 دن کا لگاتار پڑھنے شروع کریں گے آپ، تو اس میں آپ نے یعنی کہ 41ویں دن آپ نے شروع سے جب شروع کریں گے تیسری مرتبہ، تو کاغذ پر اپنا مسئلہ لکھ کر اس کو تکیے کے نیچے رکھ دینا، اور اس کے بعد پھر اس کو باضابطہ اسی طریقے سے شروع کرنا ہے۔ کاغذ جو آپ نے لکھا ہے، جو مسئلہ اپنا لکھا ہے، اس کاغذ کو جو ہے اپنے تکیے کے نیچے رکھنا ہے، اور 42ویں 41ویں دن سے پھر شروع کریں گے، اور اسی طریقے سے 60 دن تک آپ نے مسلسل اپنی پڑھائی کرتے چلے جانا ہے۔ جب آپ کے 60 دن مکمل ہو جائے تو پھر آپ اس کاغذ کو نکالیں اپنے تکیے کے نیچے سے، اور دیکھیں گے کہ آپ کے سوال کا جواب لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ اگر جواب نہ ملے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جواب مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کا جواب ملنے کے بعد جب آپ کے 60 دن مکمل ہو جائیں، تو پہلی بات تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جواب نہ ملے، ہر حال میں 100% یقینی گارنٹی ہے اس بات کی کہ یہ عمل خطا نہیں جائے گا۔ تو چونکہ یہ تھوڑا سا لمبا عمل ہے لیکن جواب ضرور ملے گا۔ تیسرا جب آپ چلہ شروع کریں گے 20 دن کا، تو اس میں آپ نے تیسرے چلے کے شروع میں اپنا سوال لکھنا ہے۔ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن بھی آپ وہ پیپر اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ جواب آیا نہیں آیا،
اسی طریقے سے آپ آخری 20 دن میں روز بھی چیک کر سکتے، جب جواب آپ کا آ جائے تو اس کاغذ کو آپ نے دیکھ کے اپنے سوال کا جواب دیکھ کے وہیں رکھ چھوڑنا ہے اور پورے 60 دن مکمل کر لینے۔ جب 60 دن آپ کے مکمل ہو جائے تو اب آپ اس کے عامل ہو گئے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آپ نے حل کرنا ہو، کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہو، تو ایک کاغذ لیں، اس پر اپنا مسئلہ لکھیں، یا جو کوئی بھی جاننا چاہتا ہے اس پر مسئلہ لکھیں اور 4 سے 5 مرتبہ اسی عزیمت کو پڑھیں اور اس کاغذ پر دم کر کے سراہنے رکھ کر سو جائیں۔ صبح کو 100% گارنٹی سے یقینی جواب آپ کو مل جائے۔